ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کروں گی جو کہ آپ نیوز چینلز یا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یوکرین اور روس کے جنگ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ اس سے آپ میری ہر نئی ویڈیو سے آگاہ رہیں گے اور آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ پہنچتا رہے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یوکرین کے مسلح افواج کا کہنا ہے کہ کیو شہر کی گلیوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے، مگر وہ روسی حملوں کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر نے یوکرین سے انخلا میں مدد کے لیے واشنگٹن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ آئندہ گھنٹوں میں روسی افواج دارالحکومت کیو پر حملہ ور ہوں گی۔ کیو میں ایک ایسے وقت میں دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جب روسی افواج نے ایک قریبی فضائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ کیو کے میئر نے متنبہ کیا ہے کہ یہ رات یوکرینی دارالحکومت کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے۔ روسی صدر نے یوکرینی فوجیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کی قیادت کا تخت الٹا دیں۔ امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا نے صدر پوٹن پر پابندیاں لگائی ہیں۔ فرانسیسی بحریہ نے روس کا مال بردار جہاز پکڑ لیا ہے۔ فرانسیسی حکام نے بتایا کہ اس بحری جہاز کو یورپی یونین کے عائد کردہ نئی پابندیوں کی روشنی میں روکا گیا۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ 127 میٹر طویل اس روسی مال بردار جہاز بالٹک لیڈر کو فرانسیسی بحریہ نے انگلش چینل میں رات گئے روکا اور اب اسے شمال فرانس کی ایک بندرگاہ بھیج دیا گیا۔ اسے فرانسیسی حکومت کی درخواست پر ایک فرانسیسی بندرگاہ کی جانب بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مبینہ طور پر ایسی کمپنی ہے جو ماسکو پر یورپی یونین کی پابندیوں کی ضد میں آتی ہے۔ فرانسیسی سرحدی اہلکار اس وقت مال بردار جہاز کا جائزہ لے رہے ہیں اور بالٹک لیڈر کا عملہ فرانسیسی حکام سے تعاون کر رہا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے RIA کے مطابق فرانس میں روسی سفارت خانے نے فرانسیسی حکام سے اس معاملے پر وضاحت طلب کر لی۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی افواج نے انہیں راتوں رات پکڑنے اور نئی حکومت قائم کرنے کی روسی منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے روس کے عوام سے کہا کہ وہ یوکرین پر حملے روکنے کے لیے روسی صدر پر دباؤ ڈالے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ انہوں نے یوکرینی فورسز اب بھی کیو اور اس کے ارد گرد اہم شہروں کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ ان کا ملک کو اب یورپی یونین میں شامل ہونے کا حق مل گیا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین اس وقت تک یورپی یونین کا رکن نہیں ہے، مگر اس نے اپنے آئین میں یورپی بلاک کا حصہ بننے کی عزم کا ارادہ کر رکھا ہے۔ روس کی یوکرین پر حملے کو اب تیسرا دن ہو چکا ہے۔ گزشتہ رات دارالحکومت کیو اور اس کے ارد گرد لڑائی جاری ہے اور یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ اس سے شہر کی ایک مرکزی سڑک کے قریب روسی فوجوں کے حملے کو پسپا کر دیا ہے، کیونکہ ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں جانی نقصان کا اندیشہ ہوا۔ صبح کے وقت صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شہر کے مشہور مقامات کے سامنے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی اور ان خبروں کی تردید کی کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین اپنا دفاع خود کرے گا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی فورسز نے جنوبی مشرقی شہر ملیٹوپول پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم ایک برطانوی وزیر نے بتایا کہ انہوں نے اس دعوے پر شک کیا۔ برطانیہ کے وزیر برائے مسلح افواج نے کہا ہے کہ برطانیہ اور 25 دیگر ممالک نے یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ یوکرینی وزارت صحت نے کہا کہ اب تک 2 بچوں سمیت 198 یوکرینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد زخمی ہیں۔ پولینڈ نے مارچ میں روس کے خلاف ماسکو میں فٹ بال ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ پولش فٹ بال فیڈریشن نے کہا ہے کہ یہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ افراد یوکرین چھوڑ چکے ہیں۔ یوکرین کا روسی تیل پر پابندیاں کا مطالبہ، روس کو مکمل طور پر تنہا کر دیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے روسی خام تیل کی خریداری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دیمتارو کلبا نے ٹویٹ کیا، میں دنیا سے مطالبہ کرتا ہوں کہ روس کو مکمل طور پر تنہا کر دیں، اس کے سفیروں کو نکال دیں، تیل کی برآمد پر پابندیاں لگائیں، ان کی معیشت کو تباہ کر دیں، روسی فوج روسی جنگی مجرموں کو روکے۔ مغربی ممالک نے اب تک روس کی توانائی کے شعبے کو پابندیوں کا نشانہ بنانے سے گریز کیا۔
यूक्रेनी पर रूसी किले के तीसरे दिन पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सनाउल्लाह और उनके 14 पाकिस्तानी साथी रूसी सरहद से 50 से 40 किलोमीटर पर वाक़या है सोमी शहर में फंसे हुए हैं। अब वो 4 करोड़ 40 लाख लोगों के लीडर हैं और उनके मुल्क पर रूस ने कई सिमतों से हमला कर रखा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टीवी सीरीज़ सॉफ्ट ऑफ द पील में एक उस्ताद के किरदार में नज़र आते हैं, जिसकी एक वीडियो वायरल होती है कि उससे वो मुल्क के करप्शन के खिलाफ एक जज्बाती तकरीर करते हैं जो लोगों को पसंद आती है और वो मुल्क की सदारत तक पहुंच जाते हैं। बिलवक्त के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।